لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ۔ حج کے دوران حالت احرام میں سڑک پر پڑی ایک خراب چھتری جو شاید خرابی کی وجہ سے پھینک دی تھی، اٹھا لی، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم 4 فرض والی نماز میں امام کے ساتھ آخری رکعت میں ملیں تو امام کے سلام کے بعد جب آدمی پورا کرے گا، کھڑا ہوگا، اس کے بعد فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، پھر بیٹھ جائے گا، آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھے گا۔ حافظ قرآن کو مرنے کے بعد مٹی نہیں کھاتی، اللہ عالم، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ کوئی کسی کے دل آزاری کرے، بس معاف کر دو، اس کو بہتر ہے، کیوں عذاب چاہتے ہو؟ بہرحال ایک لڑکی کا 2 جگہ سے رشتہ ہے، میری بیٹی آپ استخارہ کریں، جہاں خیر ہو وہاں ہاں کر دیں۔ مرنے کے بعد میت کی قضا نمازوں کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری جان ہیں، یہ اردو کا لفظ ہے، اور کوئی حرج نہیں، معنی ایک محبت کا اظہار ہے۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب اٹھایا جائے گا تو کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمیں جگایا؟ مانا ہے کہ عذاب قبر نہیں تھا، یہ کس نے کہا گیا؟ وہ اس سے جو بڑا عذاب دیکھیں گے وہ چھوٹا بھول جائے گا، وہ کہیں گے اس سے پہلے وہی بہتر تھے۔ آنکھ کا آنسو منہ میں آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو زندہ لوگ ہیں آپ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ بہرحال داڑھی منڈانا جو کہ گناہ ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ عالم، حدیث میں ہے کہ حضور کی زندگی میں ایک آدمی آیا تھا جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں تھی، تو آپ نے منہ پھیر دیا۔ اسی کو سامنے رکھ کے علماء کہتے ہیں شاید جب کوئی سلام پڑھنے جائے گا تو شاید حضور بھی منہ پھیر دیں۔ کہتے ہیں جی جو مکے میں مرتا ہے اس کو کہاں دفن کرتے ہیں؟ مکے میں کرتے ہیں، تمہارے گھر میں تو نہیں لے جاتے۔ یہاں قبرستان ہے، ایک نہیں ہے، سینکڑوں قبرستان ہے، جس کا جہاں نصیب ہوتا ہے اس کو دفن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کالا رنگ لگانا داڑھی کو کیوں ناجائز؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ دینے والی بات ہے کہ 80 سال کا بندہ اپنے آپ کو جوان ثابت کرے، تو دھوکہ نہیں، تو گویا کہ فراڈ کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کلر جو ہے فرعون نے لگایا تھا، اس لیے بھی منع ہے۔